بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے احتجاج کے بعد 14 اگست کے احتجاج کی تاریخ دی، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی کامیابی یا حوصلہ افزا صورتحال پیدا ہوگی یا ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن جائے گی یہ صورتحال۔ اور اس سے پہلے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ پر انڈیا پر 25% سے بڑھا کر ٹیرف کو 50% کر دیا، جس کا سمپلی مقصد یہ ہوا کہ بھارت کی مصنوعات اگر کوئی بھی بھارت کا پروڈکٹ انڈیا میں جاتا ہے تو اس پہ 50% ٹیکس لگے گا، جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ ظاہر ہے یہ امریکن کمپنیز کے لیے، امریکن کسٹمرز کے لیے لیس اٹریکٹیو ہو جائے گا اور یہ انڈیا کی اکانومی کے لیے ایک دھچکا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری سوال ہے، کچھ معاشی ماہرین سے ہی بات ہوئی سارا کچھ کہ کیا پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، شاید لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بھی معاشی اعتبار سے ایک اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس اپورچونٹی کو صحیح طریقے سے اس اپورچونٹی کو استعمال کریں۔ اور ظاہر ہے اس اعتبار سے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ وہ انڈیا جو کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک، آپ زیادہ پہلے نہیں جانا سے 6 مہینے خالی ریورس گیئر لگا لیں تو وہ انڈیا جو کہ ایشین ٹائیگر، معیشت، ہمارے ادھر امریکہ ادھر اسرائیل اور جناب بالادستی اور جمہوریت اور 1 ارب کا ملک اور خطے میں بالادستی اور دفاعی بجٹ ہمارا اتنا، وہ سارے کی ساری چیزیں کس طرح ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہیں کہ مودی ان کے بیانیے کے خلاف بات کر رہا ہے، ان کی اپوزیشن ان کو پڑی رہی ہے، ان کی عوام جو ہے وہ اس کا مورال کہاں پر ہے، یہاں پاکستان کی عوام کا مارکا حق کے بعد مورال کدھر چلا گیا، وہاں پر اپنے اداروں پہ کیا تنقید ہو رہی ہے مارکا حق کو لے کے اور یہاں پر کیا توصیف ہو رہی ہے، تو سارے کا سارا منظرنامہ ہی سب کو تبدیل ہو گیا ہے۔ بلکہ آپ ذرا دیکھ بھی لیجئے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا، باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا کہ اب ہم بھارت پہ جو ٹیرف ہے وہ 25% نہیں ہوگا بلکہ 50% ہوگا۔ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے اور آپ بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں۔ تو اگین یہ معاملہ کبھی بھی ایک یو ٹرن بھی اختیار کر سکتا ہے نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن پاکستان کے لیے اس میں جو ایک فتح کا پہلو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنی سفارتکاری سے، چاہے ادھر امریکہ ہو یا چاہے ادھر ایران ہو یا چاہے ادھر مشرق وسطیٰ ہو، ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، پھر یہی جو ٹیرف امریکہ نے انڈیا پہ پہلے 25% لگایا اور 50% کر دیا، پاکستان میں وہ ٹیرف 19% ہے اور بہت ساری اور چیزیں۔ لیکن آج ایک نیا موڑ جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے حالات نے لیا ہے وہ یہ، آپ جانتے ہیں ایک معاہدہ ابراہیمی ہے، ابراہم اکارڈ کے نام سے اس کو کہتے ہیں، جو کہ امریکہ کی، آپ کہہ لیجئے کہ امریکہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا، کہ جس کے مسلم ممالک نے کچھ باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم اور پھر یہ کہ اس سے قدم آگے بڑھ کے سفارت خانے اور یہ سارا معاملہ کیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ اس سے ہمیں غزہ، اسرائیل اور اس سب کے حوالے سے آگے کی صورتحال سمجھنے میں بہت ساری مدد مل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ ناؤ دیٹ دا نیوکلیئر آرسنل بینگ کریٹڈ بائی ایران ہیز بین ٹوٹلی اوبلیٹریٹڈ، it is very important to me that all Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will ensure peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. تو اب بڑا واضح ہے، امریکہ کا صدر واضح طور پہ اپنے ان عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایران کی جو بھی نیوکلیئر صلاحیت ان کو تباہ برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا ہم نے ان کے مطابق۔ ایران کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ہمارا جوہری پروگرام وہ انٹیکٹ ہے اور ہم اس کو آگے بھی لے کر بڑھیں گے پرامن مقاصد کے لیے، اور پاکستان نے اس کی حمایت کی ہے ابھی جب ایران کے صدر پاکستان آئے تو۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ جتنی بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ابراہم اکارڈ جوائن کریں، یعنی کہ امریکی صدر اب کھل کر بغیر کسی لگی لپٹی دو ٹوک الفاظ میں ایک ایسے موقع پہ جب اسرائیلی بربریت فلسطین پہ جاری ہے، اسرائیل روزانہ فلسطینی شہید کر رہا ہے، وہاں پہ بچے شہید کر رہا ہے، وہاں پر ایمبولینسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ خوراک کے وہاں سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اور وہاں لوگ آٹا لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان پہ بمباری ہوتی ہے جس کو وہ نہیں روک پائے، حالانکہ باقی ساری جنگوں کو روکنے کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ نہیں روک پا رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی وہ تمام تر مشرق وسطیٰ کو کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے اب ہم نے ایران کا مسئلہ تو ہو گیا ختم، ایران کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے، ایران کی ساری جو فیسلٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں، اب ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کریں، یعنی کہ وہ سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جس میں ظاہر اکثریت مسلم ممالک کی ہے تمام تقریباً، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو یہاں سے ضرور ایک نئی بحث جنم لے گی، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اگر امن چاہیے تو اس کی یہ صورت ہے۔ تو یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر اسرائیل فلسطین جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، اگر کسی کو یہ مناظر برے لگ رہے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ صاحب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے، یہ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب آنے والے دنوں میں سعودی عرب اور باقی جتنے ممالک ہیں جنہوں نے بہرحال
کم از کم بیانات کی حد تک تو فلسطین کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کی حمایت نہیں کی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ان پر دباؤ بڑھائیں گے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ جنم لیتی ہے کہ کیا آج کل پرسوں 5 سال 10 سال 20 سال بعد کیا یہ دباؤ پھیلتے پھیلتے پاکستان پر بھی آئے گا. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو ہم ذرا اپنے متعلقہ مہمان سے آغاز کرتے ہیں. بہت ریلیونٹ ہیں, ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, جن سے ہم سیاسی حوالے سے بات کریں گے. لیکن ذرا پہلے چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ موضوع پاکستان میں ہر خاص و عام ہر دوسری تیسری نشست میں آج کل ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کیا لگتا ہے یہ ہوگا, پاکستان کبھی یہ کرے گا. تو شروع اسی سے کرتے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. رانا صاحب میں چاہتا ہوں پہلے ذرا اس پر آپ ایک بات کر دیجئے. اس طرح میں نے کہا کہ لوگ پاکستان میں گاہے بگائے جب بھی یہ مسئلہ کسی بھی حوالے سے اٹھتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے, نجی محفلوں میں لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے گا کہ جب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا. بلکہ لوگ تو اپنے ذہنوں میں پوری تھیوریز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یوں ہو جائے, پھر یوں ہو جائے تاکہ یوں ہو جائے, اور پاکستان سے تسلیم کروانا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے یہ کہا, کھلے عام یہ کہا کہ بھائی ایران کے ہم نے اثاثے جو ہے وہ نیوکلیر وہ تو سارے نیست و نابود کر دیے. اب ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک معاہدہ ابراہم اکارڈ جوائن کر لیں. یعنی کہ امریکی صدر تمام تر مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کرو اگر مشرق وسطیٰ میں امن چاہیے. چونکہ آگے وہ لکھ رہے ہیں دس ول انشور پیس ان مڈل ایسٹ. تو ظاہر ہے وہ ایران اور وہ سب تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. میرا آپ سے سوال بڑا اسٹریٹ ہے. ریاست پاکستان, حکومت پاکستان اس حوالے سے دو ٹوک اپنے عزم میں کلیئر ہے کہ کچھ کم واٹ میں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ کوئی یعنی یہ ماضی مستقبل قریب مستقبل بعید کچھ بھی ہو جائے اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بادامی صاحب, جو فلسطین کے عوام نے, غزہ کے باسیوں نے جتنی قربانی دی ہے اور جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے, اور ہو رہا ہے ابھی کی جو ہے وہ اور ہو رہا ہے, اس ظلم کی معلوم تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جی ایسا ہی ہے. اور اگر تاریخ میں کچھ قوموں پہ ظلم ہوئے بھی ہیں تو اس طرح سے ریزسٹ کسی نے نہیں کیا, اس طرح سے مقابلہ کسی نے نہیں کیا. حماس دیکھ لیں آپ, حماس آج بھی اتنے ظلم کے بعد آج بھی جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے کھڑے ہیں. اور پوری دنیا بشمول پاکستان سوائے اخلاقی اور سفارتی مدد کے اور کسی نے کیا کیا ہے ان کے لیے. سچ تو یہی ہے, بالکل سیدھی بات کرنی چاہیے نا. سچ تو یہی ہے. سچ تو یہ ہے کہ کسی نے کیا کیا ہے ان کے لیے. آج بھی آج اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے بھوکے اور یعنی خوراک کی کمی سے مرتے بچے دیکھ کے تو دنیا کیا کر رہی ہے. اور وہ کھانا لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو مارا جاتا ہے, آٹا لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ میزائل آگے کرتا ہے. اور ایسا ایک واقعہ نہیں ہوا, ایسے 5 نہیں ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے. تو اس لیے میں تو کسی کو بھی اس حیثیت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنا موقف اختیار کرے. بھئی کیا موقف ہے آپ کا؟ اگر آپ کا کوئی موقف ہے تو آپ نے پھر کیا کیا آج تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ جو موقف اختیار کرے ہم اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالیں, ان مظلوموں کے جو ظلم برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ظلم برداشت کر رہے ہیں, وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے. اور پورے عالم اسلام کو, پورا عالم اسلام اور تو کچھ نہیں کر سکا, لیکن کم از کم پورے عالم اسلام کو اپنے موقف اختیار کرنے اور اپنے جو ہے وہ بات کرنے کے, انہیں اپنا وزن جو ہے وہ فلسطین کے عوام کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے. جو وہ فیصلہ کرے اور جو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو منوانا چاہے, جس طرح. لیکن رانا صاحب آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر مشرق وسطیٰ کے ظاہر ہے جس میں مسلم ممالک ہیں نا, ظاہر ہے کھل کر سب سے کہہ دیا نا کہ بھائی مشرق وسطیٰ میں امن چاہیے تو اس کو تسلیم کرو. اب اگر یہ وہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو وہ جانے. اگر یہ فرمائشی پروگرام پھیلتا پھیلتا مشرق وسطیٰ تک تو آ گیا ہے, تو اگر ہماری تک بھی آ گیا تو ایک آکورڈ سچویشن میں تو نہیں آ جائے گا. نہیں بادامی, امن جو ہے
فلسطین کے مظلوم عوام سے زیادہ اور کس کو چاہیے؟ ظاہر ہے ان کے تو اپنے بچے مر رہے ہیں، ہم تو خالی دیکھ رہے ہیں، ان کو ہے نا، ایسا ہی ہے، ہاں دیکھ رہے ہیں. تو پھر بس جو ان کا موقف ہے ان کے پلڑے میں جو ہے وہ وزن ڈالا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. جو ان کا موقف ہے اس موقف کے ساتھ عالم اسلام کو کھڑا ہونا چاہیے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا بھی ناممکن ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے نا، اگر میں آپ سے گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے پوچھوں تو؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اسرائیل ہی کر رہا ہے. ظاہر ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اس میں اور آئی ہوپ کہ یہ صورتحال بہتر ہو. تو عجیب و غریب واقعی ایک صورتحال ہے. اب ذرا آتے ہیں رانا صاحب آگے بڑھتے ہوئے، ذرا یہ سیاسی صورتحال پہ 5 اگست ہو گیا ہے، آپ نے کل کہہ دیا، اب وہ 14 اگست بھی کرنے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو اچھا نہیں لگے گا، کسی کو بھی، کہ اگر 14 اگست کیونکہ ظاہر اس دن کی خاص اہمیت ہے، اگر کوئی بھی ایسے مناظر ہو کہ 14 اگست کو بھی ہیڈ لائن یہ چل رہی ہو کہ یہاں شیل پڑ گئے، یہ گرفتار ہو گیا، وہ بھاگ گیا، وہ پکڑ لیا، کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ویژولز ایوائڈ کیے جا سکیں؟ چونکہ 14 اگست کو تو ایک ہی ویژول چلنا چاہیے کہ بھائی پورے ملک نے جشن آزادی منایا، شکر آزادی منایا. اس میں بھی اگر یہ لگا جناب پی ٹی آئی کا یہ ایم این اے پکڑ لیا، یہ ایم پی اے بھاگ گیا، اس کو شیل مارا، اس نے، تو بڑا برا لگے گا کہ یار ایک ہی تو دن ہوتا ہے، اس میں بھی یار یہ، تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کر کے کم از کم 14 اگست کی ڈیٹ کا کچھ ہو سکے؟ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس بات کو انشور کیا جائے. باقی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کے درپے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ احتسال کشمیر جو ہے وہ پوری قوم منائے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ ہم نے کوئی نہ کوئی رکھنا ضرور ڈالنا ہے. پوری قوم جو ہے وہ جو کہے ہم نے اس سے علیحدہ کوئی بات کرنی ہے. اب بھی وہ 14 اگست کو جو ہے وہ خراب کرنے کی سوچ میں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ وہ 5 کو یوم استحصال کشمیر کو روک سکے ہیں. پوری قوم نے اس دن یک زبان ہو کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، کشمیری شہداء کے ساتھ، کشمیری جو ہے وہ عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور انشاءاللہ 14 اگست جو ہے وہ کیونکہ اس حوالے سے بھی اس مرتبہ بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے مارکہ حق ہوا، اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، اس قوم کو سرخرو کیا. تو کیونکہ آپ یہ کوشش کریں گے رانا صاحب کہ بے شک آپ کو ہی انیشیٹ کرنا پڑے، آپ سے مراد آپ کی حکومت کو یا آپ کو ذاتی طور پر، کہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کم از کم احتجاج کی تاریخ 14 اگست سے آگے پیچھے ہو جائے تاکہ 14 اگست کو پورا یکجہتی کا ہی پیغام جائے. یہ کوشش کریں گے آپ؟ نہیں، وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے. اچھا، کوشش صرف یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے 5 کو وہ کچھ نہیں کر سکے، تھوڑا فردر جو ہے وہ اس چیز کو مینج کیا جائے، اور 14 کو جو ہے وہ ان کو اتنی مہلت، اجازت ہی نہ دی جائے کہ یہ خراب کر سکے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہی نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں بات کرنا ہی بیکار ہے کہ 14 اگست کو آگے پیچھے کریں گے. وہ نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہی ہیں کہ ذرا معاملہ نہیں، وہ نہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے نا یہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارکہ حق کے اوپر بھی ان کا موقف کچھ اور تھا. اوکے. اچھا، اب رانا صاحب یہ ان کے لوگ نااہل ہو رہے ہیں اور اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ کس طرح نااہل ہو رہے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جان ٹھیک ہے، یہ تو سیٹیں ہمارا حق تھی اور آپ اب اس میں نااہل کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو ہم ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا کہ ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ سے تو معاملات نہیں سنبھلیں گے، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اور پیدا ہوں گی. تو اگر وہ سامنے سے یہ کہیں کہ بھائی جان اگر ہم حصہ لیتے پھر گیدرنگ ہوتی تو اس پہ بھی چھاپے پڑتے، گیدرنگ ہوتی تو گرفتاریاں ہوتی، پھر جو ہے وہ 45 47 ہو جاتا، تو الیکشن بھی لڑنے نہیں دیتے ہو، نہیں لڑتے ہیں تو کہتے ہو کہ پھر اس سے معاملات اور خراب ہوں گے، تو کیا کریں ہم؟ نہیں، دیکھیں، وہ سسٹم کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ یہ صرف ان کی جدوجہد نہیں ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بڑا لمبا عرصہ جدوجہد کی ہے. کم از کم 30-32 سال تو پی ایم ایل این نے بھی جدوجہد کی ہے، سسٹم کے اندر رہ کے کی ہے اور کامیابی سے کی ہے. وہ یا تو سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں، اپنے موقف کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، یا پھر سسٹم سے باہر ہونا ہے تو پھر سسٹم سے باہر ہو کے تو پھر یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جمہوریت میں سے، پارلیمنٹ میں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے. انقلاب کی اسٹریٹجی تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ انقلاب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں
ان کے متعلق کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو پھر انقلاب کے دن ہی پتہ لگتا ہے کہ کون کہاں سے نکلا اور کس نے کیا کیا. جمہوری جدوجہد جو ہے وہ تو بالکل سامنے ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں انتخاب یا انقلاب میں سے ایک کا انتخاب کریں, یہ دونوں نہیں چل سکتے معاملہ. ایک کریں نہیں, آپ نے کہا کہ مشکلات بڑھیں گی. اگر انہوں نے انتخاب کا یعنی انتخاب کیا ہے اور وہاں پہ دھاندلی کا ان کو یعنی گلہ ہے, تو کیا یہ گلہ کو پہلی دفعہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے؟ وہ کون سا الیکشن تھا جس میں یہ گلہ نہیں تھا؟ تو ان الیکشنز کو فیئر اور فری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے, یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. سیاستدان جب تک اکٹھے بیٹھ کے ان مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں سوچیں گے یا نہیں کریں گے تو اس وقت تک کون کرے گا؟ کسی اور کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 18 کا الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا تھا, اس الیکشن کے نتیجے میں ان کو حکومت دی گئی تھی. اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے کہ آئیں بیٹھیں اور اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا لاہ عمل بنایا جائے کہ آئندہ جو ہے RTS نہ بیٹھے. تو اس وقت ان کا کیا جواب تھا؟ تو اس وقت کہتے تھے جی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں. میں نے کہا چلے پارلیمانی کمیشن بنا دیں. اس کا ایک اجلاس ہوا جی. اس کے بعد پرویز کھٹک صاحب سے پوچھ لیں, وہ اس کے چیئرمین تھے, میں اس کا ممبر تھا اور لوگ بھی ممبر تھے. میں نے 10 مرتبہ پرویز کھٹک صاحب سے پوچھا کہ پرویز صاحب, کھٹک صاحب, اس کا اجلاس تو بلائیں, پارلیمانی کمیشن الیکشن کے اوپر بیٹھے, چلیں یہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اگلے کو بہتر کر دیں, کسی نتیجے پہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ خان اجازت دے گا تو اجلاس ہوگا. خان نے اجازت نہیں دی ابھی تک. یہ پورے 4 سال خان نے اجازت نہیں دی. اور پھر وہ پہلے RTS بیٹھا تھا, پورا سسٹم ہی بیٹھ گیا, پھر سارا کا سارا نظام ہی. آپ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی, اس سے کیا مراد ہے؟ انتخاب میں حصہ نہ لینے سے ضمنی مشکلات بڑھیں گی؟ نہیں, جب انہوں نے سن لے نا, جب انہوں نے جو ہے وہ جب وزیر اعظم تھے تو اسمبلی تھی, پارلیمنٹ تھی اور سب کچھ ہی اس میں تھا. جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا شیمڈ پارلیمنٹ ہے, یہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو پھر اس میں پھر کیا کس کا نقصان ہوا تھا؟ اسمبلیاں توڑنے سے کس کا نقصان ہوا؟ حکومتیں توڑنے سے کس کا نقصان ہوا؟ بھئی سسٹم میں رہ کے, آپ سسٹم میں رہ کے جدوجہد کریں اس کو بہتر کرنے کی. اس سے ٹکرانے کی جو اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو نقصان ٹکرانے والے کا ہوگا, ان کا ہوگا. صحیح ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی بائیک آؤٹ کیے تھے. وہ بعد میں محترمہ ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم نے غلط کیا, اس پہ ریگریٹ کرتی رہی. غلط کیا. MQM نے بھی ایک الیکشن کا صوبائی کا بائیک آؤٹ کیا تھا, غالباً یہ نیشنل کا کیا تھا یا صوبائی کا چھوڑ دیا تھا یا صوبائی کا کیا تھا, تو بعد میں کہتے رہے کہ ہم نے غلط کیا. تو وہ یہ بتاتی ہے پاکستان کی تاریخ, وہ کہتے ہیں ہمیشہ. صحیح. اب آپ دیکھیں نا, یا تو یہ ہونا کہ اگر انہوں نے انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا تو یا تو یہ ہونا کہ وہاں پہ الیکشن ہو ہی نہ, بلا مقابلہ ہو جائے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہر حلقے میں اوسطاً 8-10 بندے الیکشن لڑیں گے. نئے رنر اپ ہوں گے, نئے وہاں پہ جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جنم لیں گے. جو بندہ آزاد الیکشن لڑ کے 20-25 ہزار ووٹ دے گا اس کا کل کو کینڈیڈیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دوبارہ کسی نہ کسی طرف سے جو آ جائے گا, دوسری جماعتیں حصہ لیں گی. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن کا عوام نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, لوگ ووٹ ڈالیں گے. اچھا, یہ آگے رانا صاحب 2-3 باتیں اور بتا دیں. کے پی کے حوالے سے گورنمنٹ کی سوچ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, علی امین صاحب سے اختلافات اپنی جگہ جو کچھ بھی ہے, لیکن اس نظام کو کے پی کے کی گورنمنٹ کو چلنے دینا ہے اور کوئی نمبر گیم, کوئی کچھ ایسا نہیں کرنا. گورنر راج ہو یا عدم اعتماد ہو, کوئی بھی طریقہ نہیں اپنانا اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو گورنمنٹ کا یہی فیصلہ ہے, اور ادروائز کوئی کسی قسم کی تجویز بھی جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو افواہیں تھیں آپ اس کو غلط کہتے ہیں, اس کا مطلب آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کل خبر چلی کہ وہ ADCR سیالکوٹ کے وہ اریسٹ ہوئے, اس میں خواجہ آصف صاحب ناراض ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. خواجہ صاحب نے اس کی تردید کر دی, لیکن
اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر چلی, ابھی خیال ایک پونے گھنٹے پہلے, کہ جناب وہ ذرائع کے حوالے سے کہ ADCR نے فلاں 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 کرپشن کا اعتراف کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اس کا مطلب کچھ تو پکڑا ہے. کوئی ہے اطلاع آپ کے پاس اس بارے میں؟ نہیں, میری اطلاع کے مطابق کوئی ADCR صاحب کے اوپر کوئی الزام تھا, ہاں, اور وہ ود پروف کسی نے جو ہے وہ معاملہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیا. اوکے, انہوں نے اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو کہا کہ وہ ایکشن لے, اور اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیا ہے. تو اس میں کسی کو نہ ناراض ہونے والی بات ہے, اور میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اگر یہ بات غلط ہوئی تو تب بھی سامنے آ جائے گی, اور اگر انہوں نے کوئی زیادتی غلطی کوتاہی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. خواجہ آصف صاحب کی اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے کوئی میاں صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے, وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے اگر پکڑا ہے تو اس کے ساتھ اگر ان کو ہمدردی بھی ہو تو وہ یہی کہیں گے جی میرٹ کریں, انصاف کریں, دیٹس آل. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر اس آدمی نے کرپشن کی تو اس کو پکڑا نہ جائے. یہ تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا, اور خواجہ صاحب کے ایک اور بیان پہ اب کیا کہے گا رانا صاحب, جب ایک سٹنگ کیبنٹ منسٹر, وہ بھی جس کے بچے بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہوں, وہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے نا, چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں, وہ کہے اس ملک کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی, یعنی ایک دو لوگ نہیں, ورنہ تو بندہ کہتا ہے نا یار ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ملک کا سٹنگ کیبنٹ منسٹر بڑے بڑے پورٹ فولیوز والا, وہ کہہ رہا ہے, اس کا پورا بیان میں دہراتا نہیں ہوں, آپ نے سنی لیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے نا کرپٹ پریکٹس سے ملوث ہے. یا تو یہ بیان آنا نہیں چاہیے, یا پھر صرف بیان نہیں آنا چاہیے, آگے بھی کچھ ہونا چاہیے. ایسا ہی نہیں ہے رانا صاحب؟ دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بہرحال انہوں نے کر دی ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے, چلیں, اگر وہ کسی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پرسنٹیج زیادہ بتا دی, اسے کم کر لیں. لیکن کرپشن تو ہمارے ہے, ہر بیوروکریسی میں بھی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہے, اداروں میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے. یہ تو ہمارا المیہ ہے, اور اس کی سد باب کے لیے پتہ نہیں اب کب کیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاکستان کے مشیر فار پولیٹیکل افیئر جناب رانا ثناء اللہ اپنی اوپینین دے رہے تھے مختلف ایشوز پر. اب ذرا مختلف حوالوں سے بات کر لیتے ہیں, KPK کے حوالے سے اور کافی حوالوں سے. ذرا تجزیاتی رائے گئے جناب رؤف کلاسرا صاحب کو ہم نے زحمت دی, ہمارے ساتھ ہے, بہت شکر گزار ہوں میں. مولانا صاحب کی پارٹی سب میں کیا سوچ رہی ہے بطور مجموعی, جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو یعنی کہ فاؤنڈر ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب, ان کے ترجمان ہیں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب. تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ضیاء الرحمان صاحب, سر پہلے اگر آپ سے آغاز کر سکوں, آپ بتائیے گا کیا کہیے گا کہ پورے پاکستان میں بالعموم اور آپ کے صوبے میں بالخصوص 14 اگست کو ایک بار پھر PTI سراپا احتجاج ہوگی, 14 اگست کو, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی آپ کا شکریہ. سر میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ہاں, اور سیاسی کارکن جو ہے اس کا جو ایک بنیادی فلسفہ جو ہے ہاں, وہ پاکستان کے تمام عوام اور سیاسی قوتوں کے درمیان یکجہتی کا ہوتا ہے. صحیح ہے, جتنا ممکن ہو سکے. 14 اگست ہم سب کے لیے من حیث القوم ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہم مذہب, رنگ, نسل, ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. اور یہ سب سیاسی جماعت اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی اسی انداز میں سوچنا ہوگا. اگر ہم پاکستان کی ترقی, اس کی فلاح, اس کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو تحریک انصاف کو 14 اگست کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا کہ اس دن کو یکجہتی بھی برقرار رکھنی ہے, اس کو متنازع بھی نہیں بنانا, اور پھر اس کے بعد حکومت کو بھی اس پر اب سوچنا ہوگا کہ وہ کیا طریقے ہیں جو اختیار کیے جا سکیں کہ اس سے یکجہتی کی فضا برقرار رہے. اگر خدا نخواستہ 14 اگست کو بھی یہ چیز برقرار نہیں رہتی اور ایسی صورتحال میں برقرار نہیں رہتی
کہ ابھی ہم ہندوستان کو اتنی بڑی جنگ میں شکست دے چکے ہیں، تو پھر میرے خیال سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا. لیکن سر یہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں نا، جب وہ آج کل ان کے ساتھ جو کچھ اور اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ غلط ہے، لیکن آپ بھی مانیں کہ جو آپ نے اپنے دور میں کیا وہ بھی غلط تھا، ورنہ پھر پوری بات کا احاطہ کیسے ہوگا. تو اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے تو پھر آپ بھی یہ مانیے کہ ماضی میں 14 اسی تاریخ کا انتخاب مولانا صاحب نے بھی کیا، بلکہ اور سخت انداز میں کیا. ان کے تو یہاں تک بیانات چھپے کیونکہ وہ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ نالاں تھے، جس طرح پی ٹی آئی کچھ چیزوں پر نالاں ہے. مولانا صاحب کا یہ بیان تک ہے کہ اس 14 اگست کو ہم آزادی کے دن کے طور پر نہیں منائیں گے. یہ تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ سخت بیان ہے، آپ کا سنا بھی تھا. تو یہ پھر آپ لوگ بلکہ سن بھی نہیں ذرا وہ بیان، پھر اس پہ اپنا موقع پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پھر تو اپنی غلطی مان کے پھر ہی دوسرے پہ تنقید کرنی چاہیے. ذرا دکھائیں مولانا صاحب نے بھی کچھ کہا تھا اس حوالے سے. اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے. ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے. ٹھیک ہے، اس بیان میں کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے بیان؟ دیکھیں وسیم بھائی، ذرا تھوڑا سا اگر اس کا کانٹیکسٹ ہم دیکھ لیں کہ مولانا صاحب نے کبھی بھی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے یہ بات نہیں کی کہ یکجہتی اس سے متاثر ہو. مولانا صاحب کی 14 اگست کو آزادی کے طور پر نہیں منائیں گا تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یعنی اگر مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میری آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس کے آزادی کی جنگ جو ہے اس کی بات میں نے کی ہے. پی ٹی آئی کو یہی محسوس ہو رہا ہے اس سے یکجہتی کا اظہار نہیں متاثر ہوگا کہ میں ریاست میں اور پھر سیاسی کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سفارا ہو جائے، ریاست سفارا ہو جائے. احتجاج ہے، احتجاج ہم کریں گے. اور ہم جب بھی پاکستان کے کسی شہری کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے بنیادی حقوق جس کے لیے یہ ملک آزاد کیا گیا ہے، اگر وہ چیز متاثر ہو رہی ہے تو پھر اس کے احتجاج کا حق ہے. لیکن احتجاج کا بئی معنی کہ اس سے ریاست اور ریاستی ستون اور حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے سفارا ہو جائیں، تو میرے خیال میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. احتجاج اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے وہ احتجاج پر ہیں اور اس احتجاج کا اظہار انہوں نے ہمیشہ سے کیا ہے. 14 اگست کو بھی کریں. نیازی صاحب اس وقت پی ٹی آئی تنقید کرتی تھی، یہ بیانات یاد ہیں؟ وہ اس کے بھی آپ کہیں گے دکھا بھی تھے کہ وہ جناب انہوں نے کہا دکھائیں ذرا پی ٹی آئی اس وقت کیا کہا کرتی تھی کہ اگست میں اتنی بری بات ہے. 14 اگست مولانا صاحب نے کتنی بری بات کی، دکھائیں ذرا. جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست سے بالاتر ہے. یہ دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ 14 اگست کو یوم آزادی نہیں منا رہے، کچھ اور منا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. آج شہباز شریف نے بھی اس کی تائید کی ہے. یہ وہی شریف خاندان ہے، مجیب الرحمان جس کا ہیرو ہے اور ڈان لیگز کے یہ مین پیروکار ہیں اور جنہوں نے ختم نبوت کے خلاف سازش کی. ساری قوم عمران خان کی قیادت میں 14 اگست کو ایک تاریخی جشن آزادی منائے گی نئے پاکستان کا. وہ کل کا صحیح، آج کا غلط ہے. آج کا صحیح، بیانات بھی نہیں بدلے، خالی شخصیات بدل گئی ہیں. ذرا نیازی صاحب کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب سر، 5 اگست کے حوالے سے پہلے میں بتا دوں کہ میرے دوست رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا. کیا جو 5 یوم استحصال ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے یوم استحصال منایا؟ لیکن عمران خان کی گرفتاری بھی 5 اگست کو ہے. ابھی تک آرڈر نہیں ہوا تھا دلاور صاحب کی کورٹ میں، جبکہ اس کے وارنٹ آف ارسٹ جانے تھے تو وہ زمان پاک سے گرفتار ہو گیا. 8 فروری کو بھی آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے وہ کسی پارٹی کو جوائن کرے. اور 8 فروری کو آپ نے پاکستان کی عوام کا استحصال کیا ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کا وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ آپ نے فارم 47 سے چرا لیا ہے. وہ اس کی آواز ہم اٹھا رہے تھے. اب آ جائیں 14 اگست پہ. کیا 14 اگست کو مزار قید سے اکبر جتوئی نے MRD جب شروع ہوئی تو کیا تحریک نہیں چلائی تھی؟ میں آپ کے اس پروگرام میں 14 اگست کا پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. 14 اگست کو آپ کو ٹیریٹوریل آزادی مل گئی تھی، لیکن آج تک آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی. یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا
جب تک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے، جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، جب تک پریس آزاد نہیں ہوگا، یہ آزادی ہے، یہی رول آف لا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں آج تک نہیں ملی تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں ملی ہوگی نا، تو تب اگر مولانا احتجاج کر رہے تھے 14 اگست کو تو آپ کیوں ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ نہیں، مولانا کا تو ورژن آپ نے سن لیا ہے، تو میرا ورژن بھی سن لیا ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو وہ آزادی بھی منائیں گے لیکن حقیقی آزادی کی آواز بھی اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو انگریز نظام چھوڑ گیا اس سے ہم نہیں نکل سکے. بدامی صاحب، اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو اس اسٹیٹ کے رول آف لا کی بات کرتے ہیں نا، کہ ہمیں ملک کے ادارے جو ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے. آپ دلوا پائے اپنے دور میں حقیقی آزادی، جب آپ ایجنسیوں سے کہتے رہے کہ یار ہمیں بجٹ میں نمبر پورے نہیں ہو رہے، نمبر تو پورے کر کے دو، اور یہ الزام نہیں ہے، تو خود خان صاحب نے کہا ہے، اور ایسی 100 مثالیں اور ہیں. تو یہ حقیقی آزادی کی طرف ایک قدم تھا یا ہائیبرڈ نظام کی طرف ایک قدم تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان نے شروع سے جب 1996 سے پارٹی چلائی ہے اس نے رول آف لا کی بات کی ہے. بات تو سبھی کر رہے ہیں، وہ تو آج شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. عمل کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ پچھلی باتوں کو اب چھوڑ دیں. اچھا چھوڑ دیں. اب جو بات 2023 سے شروع ہوئی ہے اور 2013 میں بھی یہ ہوا، 2013 میں بھی جو ہوا، ہم نے 35 سیٹوں کا کیوں کہا تھا؟ دیکھیں آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری فیئر الیکشن کرائے، which is guarded by the corruption، کہ کرپشن نہ ہو. اب ہم اسی بات کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 200 سیٹ پہ جیت رہے تھے، آپ نے وہ 80 سیٹ کر دی. آج آپ 3 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ پہ آپ نے دوبارہ ہرا دیا. آپ نے 77 سیٹ ریزرو سیٹ کی وہ لے لی. کل آپ نے چند لوگوں کو 10 لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھائی آزادی والے دن کوئی ایسی بات کریں گے، لیکن حقیقی آزادی مانگنا ہمارا حق ہے اور اس پہ پہلے چل چکی ہیں. کلاسرا صاحب، یہ بس دائروں کا سفر ہی جاری رہے گا کہ ایک سسٹم جو ایک پارٹی نے بنیاد ڈالی حالیہ تاریخ میں، ورنہ اس سے پہلے تو نون اور پیپلز پارٹی نے تو کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو دیکھا ہی ہم نے. ایک ہائیبرڈ کی، پھر وہ ہائیبرڈ پلس ہو گیا، پھر وہ پلس پلس ہی ہو گیا، پتہ نہیں کدھر جائے. یہ دائروں کے سفر سے نکلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا نا کلاسرا صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. کوئی امید بھی نہیں ہے، اور دور تک کوئی ایسی امید جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں اکثر یہ بات کہتے تھے کہ پہلے اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ہوئی، اب ہو رہی ہیں. یقینی طور پر جو بندہ مشکل میں کھڑا ہوتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کہ ساری قیامت بھی یہی ہے، مشکلیں بھی یہ. مثلا آج ہی میں ان کا کسی کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، شاید خان صاحب کا تھا یا ان کی پارٹی کے کسی سینئر بندے کا، بلکہ کل ہی میرا خیال بیرسٹر گور صاحب وہاں قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، میں بھی وہاں پریس گیلری میں موجود تھا. انہوں نے کہا اب جو کچھ ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے آج تک تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا، خان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، جنرل ضیاء یا جنرل مشرف کی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ بری ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. مطلب اگر جب آپ اس کے جنرل ضیاء کے دور کو آپ آ کے کلین چٹ دے دیں گے کہ جنرل ضیاء کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہیں، یا جنرل مشرف کے دور میں بھی چیزیں نہیں ہوئی، تو اس کے بعد تو پھر آپ کی سادگی پہ مطلب وی کین ایک کامنٹ کر سکتے ہیں چھوٹا ہلکا سا. مثلا جنرل ضیاء کے دور میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی. یس. اب اسی دور میں تو ابھی تک کسی کو نہ پھانسی لگی، نہ اللہ کرے خدا نہ خواستہ دور تک مطلب دعا ہی بندہ ان کے تمام کے لوگوں کی سیفٹی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اب جس کے دور میں ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگی ہو، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے دوست یہ کہیں جناب کے وہ دور تو بڑا اچھا تھا موجودہ دور سے. مطلب یہاں پہ ہزاروں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، میں بھی گنوا دیتا ہوں. ہم اپنے شوز میں بات کرتے ہیں، آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ہوئے، میں ان سے بھی زیادہ گنوا سکتا ہوں کہ کتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن ان کو کلین چٹ دینا، بلینکٹ ایک ان کو چٹ دے دینا کہ ان کے دور میں کچھ نہ بھائی وزیر اعظم پھانسی لا کے اس کے بڑی بات کیا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء کے دور میں وہاں پہ اسے کوڑے مارے جاتے تھے پولیٹیکل ورکرز کو، اور منہ کے آگے سپیکر رکھ دیا جاتا تھا مائک تاکہ چیخیں مارے لوگوں کو. وہ گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے سر عام ہوتا تھا. ان کے دور میں سر عام پھانسیاں دی جاتی تھی لوگوں کو اکٹھا کر کے. یہ جنرل ضیاء صاحب کا دور بتا رہا ہوں. اتنے سارے پولیٹیکل ورکرز پاگل ہو گئے، فیملیز ان کے روئیں ڈوئیں کہ شاہی قلعہ میں ان کو ڈال دیا گیا 8-10 سال کے لیے. اور ہمارے دوست بتاتے ہیں وہ دور بھائی یقینی طور پر یہ دور بہت برا ہے، لیکن آپ ان کو پچھلے ادوار کو تو آپ کلین چٹ نہیں دیتے. اچھا، جنرل مشرف پہ آ جائیں تو جنرل مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب پہ ان پہ کیس ہوا دہشت گردی کا، ایک وزیر اعظم تھا نا، اور ہم نے ان پہ بڑی سٹوریز کی، اسکینڈل کیے، سب کچھ کیے. آج بھی آپ کو پتہ ہے ان پہ تنقید کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، اس رجیم پہ، حکومتوں پہ. تو بس یہ داستان آگے بڑھتی جائے گی اور بس یہ ایسے اس کا کوئی سرا نہیں مل رہا نا اس کا. ایسی ہلکی سی بات یہ بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے. ہمارے اکثر دوست پی ٹی آئی کے کہتے ہیں جو اب ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ان کے آج جناب مشرف صاحب کا دور آ جائیں سر،
उसी दौर में बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई थी, ही वाज सिटिंग एज अ प्रेसिडेंट 27 नवंबर को, ही वाज अगेन कंट्री के हेड थे, उन्हीं के दौर में हुआ। उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ को 14 साल सजा हुई और बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स, गिलानी साहब को सजा हुई, और नाम लेते जब पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर थे या बाद में बने, तो खान साहब तो उस वक्त उनका सदारती निजाम में वोट डाल रहे थे, अगर आपको याद हो, जना मुशर्रफ रेफरेंडम, और उनके दौर में नैब उठा लेती थी लोगों को, सर नैब उठाती थी और 90 दिन के लिए भूल जाते। सदीक उल फरूक साहब के बारे में उनके अटॉर्नी जनरल ने क्या किया था, सारी उनके प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कि हम इनको डंप करके भूल गए। लोगों को उठा के थानों में डाल के भूल जाते थे कि बंदा हमने पकड़ा नहीं, पर देर मैन हो। इमरान खान साहब उनको सपोर्ट देते थे और मुशर्रफ साहब के उन्होंने रेफरेंडम में उन्होंने खड़े होकर कन्वेंसिंग भी की, वोट भी डाले। सही है। सो कहने का मतलब है जरूर आप एजिटेट करें, हम इनके साथ हैं, हम बात भी करते हैं, ज्यादतियां हुई हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई हैं, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया। अभी जो सजाएं दी गई हैं उन्होंने वहां पे दी हैं फैसलाबाद में, उस फैसले को पढ़ लें तो बड़ी सारी हमकाना किस्म की चीजें हैं। बंदे को हंसी आती है कि किस तरह के तीन बंदे वो नीचे आकर कुर्सी मेजों को नीचे सुन भी रहे हैं, वही गवाह है, वही वो कहते हैं जज ज्यूरी हैंगमैन वही बन गए जो 3 लोग थे। उन्हीं 3 की बुनियादों पर आपने इतने बड़े बड़े लीडरों को, जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनको सजाएं दे दी हैं, एक ही मौके पर साजिश में शामिल थे। डेफिनेटली तौर पे बहुत गलत चीजें हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मत कहें कि आपकी दफा पहली दफा हो रहा है, पहले कभी नहीं हो, पहले फांसियां लगी हैं, लोग कत्ल हुए हैं। सही है। आप और शुक्र करें, अल्लाह का छोटा शुक्र करें, ना फांसियां लग रही है, ना कत्ल हो रहे हैं, ना आप लोगों को मतलब कोड़े मार के आपके मुंह के आगे स्पीकर रखे जा रहे हैं। एक तो ये आर्गुमेंट अपनी जगह, और दूसरा आई थिंक इससे भी ज्यादा गलत उस वक्त होता है जब कोई भी पार्टी ये कहे, बशमूल पीटीआई या कि नहीं हमारे दौर में जो हुआ था वो तो ठीक था, अब जो हो रहा है वो गलत है, इनके दौर में जो गलत है। नहीं, जो गलत होता है वो गलत ही रहता है, और जो वो चाहे कोई भी कर रहा हो, किसी के भी खिलाफ करो। बहरहाल आगे बढ़ के जरा प्रोग्राम में ब्रेक के वापस आते हैं, पूछते हैं कि पीटीआई ने फैसला क्यों किया है। खान साहब ने अनाउंस किया है कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सवाल छोड़े जाता हूँ, ब्रेक पे जाते हैं कि उनको जाहिर है यही एतराज़ है ना कि सीटें तो हैं ही हमारी, या इलेक्शन करेंगे तो धांधली करेंगे, लेकिन पीटीआई को इलेक्शन के बहाने एक मोबिलिटी का बहुत अच्छा मौका ना मिल जाता। बेशक मतलब वो धांधली भी होती नहीं होनी चाहिए, या ये क्रैकडाउन भी होता नहीं होना चाहिए, फिर भी पीटीआई को अपनी मोबिलिटी का हेडलाइंस में आने का एक अच्छा मौका ना मिल जाता अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती, और फिर जो भी रिजल्ट होता। तो ये इसके पीछे क्या सोच है कि नहीं जनाब हम ज़िमनी में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ये जरा पूछते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। जनाब पहले खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको एक बार फिर। आने वाले दिनों में जो एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नजर आएगी, वो इलेक्शंस का एक पूरा रेला आएगा। चूंकि जो नाअहलियों का इतना बड़ा रेला आया तो ज़ाहिर में ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। कई अदालत ने रोक दिया, ये वो तो अलग बात है, वरना ये होगा मामला। पीटीआई ने कहा है कि हम इन नशिस्तों पर नहीं लड़ेंगे इलेक्शन जहां से हमें नाअहल किया गया। पहले तो मैं ज़ियाउर रहमान साहब से पूछूं, सर आप लोग तैयार हैं ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? खास तौर पर जो केपी में उमर अयूब साहब वाला है, अभी तो खैर बात नहीं, लेकिन अगर हरीपुर में इलेक्शन अनाउंस हो जाता है या जहां भी, तो आपकी पार्टी हिस्सा लेगी ज़िमनी इलेक्शन में? वसीम भाई, अगर आपको याद हो, हाँ, 8 फरवरी के जब इलेक्शंस हुए थे और उसके जो नतायज आए थे, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने उन नतायज को बिल्कुल उसी तरह मुस्तरद कर दिया था जिस तरह 2018 के इलेक्शंस को मुस्तरद किया था। और फिर जब उसके ज़िमनी इलेक्शंस आए थे तो जमीयत उलमा इस्लाम ने ये मौक़िफ़ लिया था कि चूंकि इस निज़ाम के अंदर हमें अवाम के हक के रायदही को सही लोगों तक पहुँचाने के जो निज़ाम है उस पर एतराज़ है, हाँ, और ये अवाम का जो हक के रायदही है उसको अवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा, तो इसलिए इन ज़िमनी इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है, इस निज़ाम में ज़िमनी इंतखाब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर हिदायत आए और आरोज़ उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन के नताइज का ऐलान करें, और हमने ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट किया था, तो मेरे ख्याल में निज़ाम तो आज भी वही मौजूद है, हाँ, और उसी हिसाब के साथ सारा कुछ चल रहा है, हाँ, तो अगर पीटीआई ने इस तरह का कोई फैसला किया है, हाँ, मेरे ख्याल में इस निज़ाम के अंदर रहते हुए तो उनको इसमें ये सीटें नहीं मिल सकती, इनको इलेक्शन के नताइज फेयर नहीं मिल सकते, तो वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। लेकिन फैसला ठीक है, पहले ही ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट कर चुकी है, और आप अभी भी आगे में ज़िमनियों को हिस्सा नहीं लेगी आपकी जमात भी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस हवाले से चूंकि अभी तक कोई दोबारा इस पर सोच विचार नहीं की, लेकिन इब्तिदाई फैसला जो हुआ था वो तो यही था कि इस निज़ाम में ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं। तो चूंकि माजी करीब में आपने हिस्सा नहीं लिया और अब तक बज़ाहिर जो है वो इस फैसले में कोई तब्दीली बज़ाहिर नजर नहीं आती, ये कहना ठीक है?
اس کے لیے وسیم بھائی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی تو فیصلے میں تبدیلی آئے گی. اگر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ نظام وہی ہے, الیکشن کمیشن وہی ہے اور اسی نظام کے تحت فیصلے ہونے ہیں, تو میرے خیال میں پھر کوئی ایسی ٹھوس بنیاد نہیں ہوگی. لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ جماعت کا ہوگا. جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اس کی بنیاد. آپ فی الحال یہی محسوس کر رہے ہیں نا کہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی, آپ یہی محسوس کر رہے ہیں فی الحال؟ بظاہر تو مجھے نہیں محسوس ہو رہا ہے ایسا کچھ. صحیح ہے. کلاس صاحب پہلے آپ بتائیں نا, پھر ذرا ہم پوچھتے ہیں ان سے, سر سے, نیازی صاحب سے, کہ ٹھیک اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی آپ کے خیال میں؟ اور آپ نے بھی مولانا صاحب کا بھی سن لیا, انہوں نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ کبھی امکان اس بات کا ہے کہ مولانا صاحب بھی نہیں لیں گے ایسا ضمنی میں. سر اب خان صاحب ذرا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جناب کہ آپ صحافی اینکر جو ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹانٹ کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو اینکر جو ہے نا سیاسی اداکار, بلکہ سیاسی اداکار کہتے تھے ہمیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں حکومتیں گراتے ہیں بناتے ہیں فلاں کرتے ہیں, ہمیں مشورہ. بات تو ان کی ٹھیک تھی, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں, کوئی مشورہ دینے کی ہماری کیا ضرورت ہے. گھڑی خدا بخش میں پہلی مرتبہ انہوں نے ٹرم استعمال کی تھی, میں موجود تھا وہاں پہ. اور پھر جب جمشید دستی صاحب کو عدالت نے جعلی ڈگری پہ نائل کیا اور وہ الیکشن لڑ کے دوبارہ جیتے, تو زرداری صاحب نے ایسے مکے لہراتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی اداکار ہار گئے, میرا دستی جیت گیا, یہ بھی کہا تھا انہوں نے. اچھا یہ یاد ہے نا, آپ نے دستی صاحب کی بات کرا دی, ہمارے مہربان ہیں بھائی, ہمارے علاقے کے ہیں. کل بیرسٹر گور صاحب نے وہاں تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں جاتا رہتا ہوں ذرا تھوڑی سی پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ دستی صاحب جو ہیں عمران خان کے ٹائیگر ہیں. یہ کل کی تقریر تھی. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا دستی صاحب کا, انہوں نے زرداری صاحب میرا دستی جیت گیا, سیاسی اداکار آئیے, مجھے اور آپ کو کہا تھا انہوں نے, کیونکہ ہم لوگ کہتے تھے نا یہ جعلی ڈگری والا, اور یہ دیکھو وہ جب جیتا زرداری نے کہا یہ تم لوگ ہار گئے, میرا دستی جیت گیا. اچھا دوسری بات بھی ان کی ٹھیک ہے, مطلب اگر دیکھا جائے ہم بھی ذرا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, کیا پیتی کا شوربہ. اب عمران خان صاحب, آصف علی زرداری, نواز شریف صاحب, یہ جو بھی سارے ہیں, اب مولا فضل الرحمان صاحب, سارے جب وہ ہماری باتیں سنتے ہوں گے کہ رؤف صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں جس کو شاید گھر میں 4 ووٹ نہ پڑے, جو کونسلر نہیں بن سکتا, جس کو کسی بندہ وہ نہیں ہوگا, ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں, ہمارے اوپر جانے دیتے ہیں, تو یہ ہمیں مشورے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تجزیہ ہے ہمارا, بالکل صحیح بات ہے. باقی پارٹیز کو اپنے فیصلے بالکل صحیح بات ہے. جتنے بھی مطلب ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ان کو مشورہ تو بالکل نہیں دینا چاہیے. میں اس پہ اچھا کامیاب آدمی کو, سکسیسفل آدمی کو جو ٹاپ پہ بیٹھا اس کو مشورہ دینا ویسے حماقت ہے. ہاں اگر اس کا دل بڑے آپ سے پوچھ لے بھائی آپ اپنی رائے دیں تو رائے شیئر کی جا سکے. اب میں اپنی رائے دے رہا ہوں, لہٰذا مشورے اور رائے میں نے ذرا تھوڑا سا فرق کر دیا ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے ہم اکلے کلے, ہم بالکل, ہمیں تو 4 ووٹ ہی نہ پڑے سر. ان لوگوں کی دیکھیں اتنی بڑی فالوئنگ ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, اب خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی اگر آپ کو یاد ہو, حامد خان صاحب کو کسی نے پروگرام میں لیں, ان سے یہ سوال کریں کہ خان صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا ملاقات میں جو ریمنڈ انصاری وہاں پہ زمان پارک میں آپ کی ہوئی تھی, جو خان صاحب یہاں سے اس میں شفٹ کر گئے تھے, تو انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے جو مشیر تھے, میرے جو قریب لوگ تھے, انہوں نے مجھے غلط مشورے دیے اور مجھے اسمبلیاں بھی توڑوائیں, مجھ سے استعفے بھی دلوائے, اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ خان صاحب نے خود کہا کہ ان کو مشورے دینے والے غلط لوگ تھے. چلے مان لیا وہ 3-4 مشورے ان کو فیڈرل لیول پہ غلط ہو گئے, تو بھائی یہ پنجاب حکومت توڑنے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس پہ سب کہہ رہے تھے کہ نہ توڑیں, ان کی پارٹی کہہ رہی تھی بیچارے, انہوں نے خیبر پختونخوا توڑ دی. سو خان صاحب جو ہیں فیصلہ کرنے کے کچھ عرصے بعد انہیں سمجھ آ جاتے ہیں یار فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میں ان کی پریسیڈنٹ بتا رہا ہوں. اب خان صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آ کے فوری طور پر غصے میں فیصلے کرتے ہیں. ان کے مخالفین کو بھی سمجھ آ گیا کہ خان صاحب کو غصہ دلوا کے کیسے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا ہے. خان صاحب تھوڑا سا ٹائم نہیں لیتے. سم ٹائم جو پالیٹکس میں میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی بڑا ضروری ہوتا ہے, تھوڑا سا صبر, ایک وہ نی جرک جو ریئیکشن ہوتا ہے. خان صاحب کو نی جرک ریئیکشن نے بڑا تنگ کیا, اور ان کے ارد گرد جو یہ کراؤڈ رہا ہے اب تک موسٹلی وہ ہاکش لوگ تھے. اچھا وہ بھی خان صاحب کو وہی مشورے دیتے تھے جو خان صاحب سننا چاہتے تھے. کوئی اگر تھوڑا سا پولیٹیکل مشورہ دے شاید خان صاحب تو ان کے بارے میں کہہ دیتے یار یہ تو ڈر گیا ہے, یہ تو بزدل ہے, یہ تو میری پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اب ابھی بھی دیکھ لیں, مطلب خان صاحب, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, ایک دفعہ آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی تھی سنگجانی پہ, انہوں نے جرنلسٹوں کے بارے میں کچھ انہوں نے غلط الفاظ یوز کیے, تو اگلے دن وہاں پہ وہ ہو گئی تھی, اس میں اس اسمبلی میں اس کا بیکاٹ کر دیا صحافیوں نے. تو اس پہ عمر ایوب صاحب, یہ بیرسٹر گور صاحب, جو ٹریڈیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, بوتھ آر ویری نائس اینڈ ڈیسنٹ پیپل, وہ صحافیوں کے پاس گئے. یار اچھا وہ ایک ہوتے نا کہ چلو آئی ایم سوری یار اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, ایک ہوتے نا تھوڑا راضی کرنے کے لیے. خان صاحب نے جیل سے بیان دیا تھا, یار آپ آج نکال لیں, جب جیل سے نکلے اگلے دن ٹرائل کے لیے, انہوں نے کہا بزدل لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں, چھوڑ دیں جو لوگ معافیا مانگتے ہیں جا کے صحافیوں. یہ ریکارڈ پہ ہے. جب آپ اس طرح پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, مائی وے اور ہائی وے, ہر کسی کو ذاتی دشمن سمجھ لیں گے, کسی سے مدد کرنا, سوری کرنا, ڈلا کرنا. آپ سمجھتے ہیں کوئی کامنٹ, آپ سمجھتے ہیں اچھا موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس پولیٹیکل موبلائزیشن کرنے کا ضمنی کے بہانے؟
यस इट इज, मैं आपसे एग्री, स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए। इन्होंने इस्तीफे दिए ना कौमी असेंबली से, बाद में सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, वहां पे वकील करके 2 दिन कि भाई साहब इनको अगेन कहा कि हुकूमत को कहें हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। उस वक्त सारे पांव पकड़े थे, भाई साहब ना दिए इस्तीफे देने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच के रोके हुकूमत को। न्याजी साहब से पूछता हूं, एक बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी उसमें दोबारा जाएं और दोबारा नए सिरे से अब दोबारा सीटें जीत के आके इनके सीने पे वो मूंग दलना क्या कहते हैं, अब फिर जीत के आए कि ये देखेंगे लोग हमारे साथ कहते हैं जीतते ही नहीं रहेंगे ना, निजाम की गिरफ्त इतनी मजबूत है। लेकिन न्याजी साहब आपने निकाला हमें, हम वापस आ गए, ये देखें हम यहाँ फिर बैठे हुए हैं और आपके साथ फिर लड़ेंगे। न्याजी साहब टुवर्ड्स दी एंड, ये तो जाहिर है सही बात है कि वो तो वजाहत की जरूरत भी नहीं है कि ये तो राय है, वरना तो हर पार्टी ने खुद ही अपना फैसला करना और करना चाहिए और आपका ही हक है। लेकिन एक सिर्फ गुजारिश सवाल की सूरत में, एक तो है कि पाकिस्तान की माजी में कम अज कम हमने जो देखा, मुझे जो हवाले याद पड़ते हैं कि जिस पार्टी ने भी जब भी बायकॉट किया है बाद में रिग्रेट किया है। नंबर 2, ये ठीक है आप अगर ये कहते हैं कि यार हम जितने ही पॉपुलर हो जितने नहीं देंगे, तो वो भी बात गलत नहीं होगी आपकी, लेकिन कम अज कम एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अपना पॉइंट प्रूव करने का एक मौका मिलता। और अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो अगर हमने जिमनी पे चले गए तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस फैसले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं अदालत के, तो सर इस मंतिक के तहत तो इस असेंबली में बैठना भी इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज करने के मुतरादिफ हो गया ना फिर तो। नहीं बदामी साहब, पहली बात यह है कि हमारी जो मोबिलाइजेशन है ना, वो तो आपने 5 अगस्त का भी देखा मोबिलाइजेशन शुरू है, अभी भी हमने 14 अगस्त के लिए मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है। अभी 3 सीटों का जो रिजल्ट आया फैसला, उसमें अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब, उसके बाद उमर अयूब और जमशेद दस्ती, इन पे बाई इलेक्शन स्टे हो गए हैं। एक हाई कोर्ट लाहौर ने किया है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, एक पेशावर हाई कोर्ट ने। ये तो उन्होंने कहा कि अंटर एंड अनलेस अपील डिसाइड नहीं हो जाती तो वहां बाई इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब को बतौर स्पोक्स पर्सन मैं नहीं मिला, जो मेरे तक स्टेटमेंट आई जो उसकी बहन ने बैर अलीमा खान ने दी, उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी ने बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा है 8 फरवरी का, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने जुल्म तशद्दुद देखा, तो लिहाजा मैं इस जगह पे किसी और कैंडिडेट को हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे, इस वजह से हम बाई इलेक्शन में नहीं जा रहे। दूसरी बात है कि ईसीपी का रोल आपने जिस तरह ज़िया रहमान साहब ने पार्टी में इस हवाले से वैसे राय मुख्तलिफ भी है ना, अलग अलग राय है ना पार्टी में। नहीं, वो गोहर ने भी ये कहा, चेयरमैन गोहर साहब ने, कि उसने क्या है कि हमारे 36 बंदों को टारगेट करना है, मजीद नेशनल असेंबली से निकालना है। तो उसने कहा कि अभी हमने सोचना है कि फिर इस असेंबली में, अब तो अपोजिशन, अभी मैं किसी मीडिया पर बैठा था एक चैनल पे, तो वो पूछ रहे थे कि अब कौन आ रहा है, जिस तरह राजा रियाज को बनाया था अपोजिशन लीडर, भाई अभी तो आपकी तादाद जो है वो 73 और 74 हो गई है, तो आप किसको ला रहे हैं। देखिए इस सिस्टम में फिर रहने के बारे में सोचना ये ठीक क्या है। आज गोहर साहब ने क्या, हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे और ये बात हम डिस्कस करेंगे कि आया इस बाई इलेक्शन में हमारी मोबिलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमने रहना। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो है जिसने रिजर्व सीट पे 8 जजेस का फैसला 8 महीने लटकाया और दूसरा फैसला आया तो 1 दिन नहीं लगाया। इधर फैसला आया अभी जो लोग डीसी लास्ट 30 सेकंड, आपकी जाती राय में हिस्सा लेना चाहिए जिमनी में या नहीं? मैं तो कहता हूं कि मेरी राय ये है कि हमें इस प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो है वो जरूरी है। हम क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना, ये हर बंदा मान रहा है, ठीक है, कि हमारी पॉपुलैरिटी है, सिस्टम हमें जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खान साहब की पॉपुलैरिटी पे कोई शक नहीं है, जो आदमी है खान साहब के साथ खड़ा है, सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए, हिस्सा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते क्या होता है, जरूर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।